ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درود شریف بلند آواز پہلی محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کی شہادت ہوئی ہے، اسی کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق وہ شخصیت ہیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کسی کو نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنی بڑی شخصیت ہے، اور غالباً 21 یا 22 مقامات ایسے ہیں جو حضرت عمر فاروق نے جو فیصلہ فرش پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی فیصلہ عرش پر ہوا ہے۔ جو فیصلہ فرش میں حضرت عمر فاروق وہی عرش پر 21 یا 22 مقامات ہیں، ان میں سے چند میں نے نوٹ کیے ہیں، آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پردے کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ اماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ باہر نکلی تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اماں واپس چلی جا، کافر باتیں کر رہے ہیں، چمڑ گوئیاں کر رہے ہیں، اماں واپس چلی جا۔ واپس گئی، تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کی آیات نازل فرمائی۔ یہ حضرت عمر فاروق۔ شراب کے بارے میں حضرت عمر فاروق کا فیصلہ، شراب حرام ہو جائے، شراب حرام ہو گئی۔ مقام ابراہیم کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مقام ابراہیم ہے تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میری دل کہتی ہے کہ یہاں نفل پڑھو، ابھی تک حکم نازل نہیں ہوا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھنا لازم ہے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ ان کو سمجھا نہیں، مشورہ کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا تمہارا کیا خیال ہے؟ کسی نے کہا فدیہ کو چھوڑ دیا جائے، کسی نے کہا ان کو چھوڑ دیں، ان کے اولاد مسلمان ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق کا یہ فیصلہ تھا کہ میرے جو رشتہ دار ہیں میرے حوالے کرو، میں ان کو قتل کر دوں۔ حضرت عمر فاروق کافروں پر سخت تھے، میرے رشتہ دار میرے حوالے کرے، میں ان کو ختم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مشورہ، حضرت ابو بکر صدیق کا مشورہ مانا، اور اوپر سے فیصلہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عذاب نازل ہو جاتا، آج اگر عذاب نازل ہوتا تو عمر کے بغیر کوئی نہ بچتا۔ سمجھا نہیں کیا مانا؟ جو عمر کا فیصلہ تھا بدر کے قیدیوں کے بارے میں ان کو قتل کرنے کا، وہ مشورہ صحیح تھا۔ سمجھا نہیں؟ آذان کے بارے میں کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان کے بارے میں آذان کس طرح دی جائے، بعض نے کہا کہ لکڑی پر لگا دو تاکہ پتہ چلے، بعض نے کہا کہ آگ جلا دو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں نے رات کو فرشتے کو دیکھا ہے، کلمات آذان کے کلمات پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمر کا فیصلہ ہے آذان کے کلمات وہی آذان کے کلمات آذان میں شامل کر دو۔ تراویح کے بارے میں 20 رکعتیں، تراویح 20 رکعت حضرت عمر فاروق کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، میرا طریقہ تمہارے اوپر لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھئی 8 رکعتیں ہیں تو غلط کہتا ہے، سمجھا نہیں؟ 20 رکعت یہ لازم ہے۔
اسی طرح بہت سے کرامات بھی ہیں حضرت عمر فاروق کی. جب سمجھا نہیں ایک صحابی جو گورنر ہے سمجھا نہیں مصر کے گورنر خط لکھا کہ حضرت یہاں تو یہ طریقہ رائج ہے کہ نوجوان لڑکی دریا میں ڈالتے ہیں تو پھر دریا نیل چلنے لگتا ہے حضرت عمر فاروق نے دریا کی طرف خط لکھا کہ سبحان اللہ ان کانت تجری اگر تو اپنے طریقے سے چلتا ہے اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تمہارے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. اے دریائے نیل تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تمہارے چلنے کی ضرورت نہیں. اگر تمہیں اللہ چلاتا ہے تو تمہیں چلنا پڑے گا. سمجھا نہیں آج تک چل رہا ہے. یا ساریہ الجبل ساریہ جنگ پر گئے ہوئے تھے سمجھا نہیں سینکڑوں میل دور حضرت عمر فاروق منبر پر ہیں فرما رہے ہیں یا ساریہ جبل کی طرف آ جانا. سمجھا نہیں کہاں آواز پہنچائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں میل دور حضرت عمر فاروق کی آواز پہنچی. یہ کرامات ہے. مقدس شخصیات اسلام کی مقدس شخصیات پر کوئی تبرہ کرے تو مسلمان برداشت نہیں کریں گے عزیز. صحابہ کرام کے خلاف کوئی باتیں کریں کہ مسلمان برداشت نہیں کریں گے عزیزو. جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کسی کو نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا. ایک اجمی آیا پوچھا کہ کہاں ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کہاں ہے گا پھر باغ میں سوئے ہوئے باغ میں آیا اور اس کا ارادہ تھا حملے کا. اب جیسے ہی حملہ کرنے کا ارادہ کیا کہ سامنے شیر آیا شیر گجتا ہوا آیا تو اس کی تلوار گر گئی. حضرت عمر فاروق اٹھ گئے کہ کیا بات ہے کہ بات تو یہ ہے کہ میں تو حملے کے لیے آیا تھا جب دیکھا کہ آپ کی حفاظت تو جنگل کا جانور کر رہا ہے. سبحان اللہ جنگل کا جانور آپ کی حفاظت کر رہا ہے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں. جس کی حفاظت جنگل کے جانور کریں ان میں کوئی شک شبہ ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا نہیں جب سیر ہوئی عرش کی سیر ہوئی جنت کی سیر ہوئی تو ایک محل آپ نے دیکھا جنت میں ایک محل دیکھا اور محل کے آگے ایک عورت تھی. یہ کس کا محل ہے کہ دونوں سبحان اللہ یہ کس کا محل ہے تو عورت کہنے لگی یہ عمر فاروق کا محل ہے. چل کس کی عمر فاروق کا محل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہارا میں محل دیکھ کر آیا ہوں میرا ارادہ تو تھا تمہارے محل میں جانے کا ارادہ تھا لیکن تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی. سبحان اللہ سمجھا نہیں. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا رسول اللہ اجازت دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. سبحان اللہ اے عمر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے عمر ہمارے دعاؤں میں یاد رکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیت المقدس کا سفر ہے اور غلام بھی ساتھ ہیں اونٹ پر سوار ہیں آ رہے ہیں سمجھا نہیں. جب قریب آئے اور مشورہ کیا کہ 1 میل آپ سوار ہوں گے 1 میل سب غلام سوار ہوگا. کبھی غلام سوار ہو رہا ہے کبھی آپ امیر المومنین سوار ہو رہے ہیں. جب وہ بیت المقدس قریب آئی تو باری آئی غلام کی تو غلام نے کہا کہ حضرت آپ سوار ہو جائیں. چونا سبحان اللہ آپ سوار ہو جائیں. سامنے شہر ہے اور کیا کہیں گے کہ نہیں تم سوار ہو جاؤ. امیر المومنین ہیں اور رسی لے کر اونٹ کے ساتھ آ رہے ہیں وہ مہار لے کر پیادے آ رہے ہیں. وقت کا امیر المومنین ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے اور کپڑے لے کر آئے. حضرت یہ نئے کپڑے پہن لیں. کپڑوں پر چتیاں لگی ہوئی ہیں اور حضرت عمر فاروق کو 3 چیزیں محبوب. چونا سبحان اللہ 3 چیزیں محبوب تھی. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصوب الخلق. نیکی کا حکم کرو مجھے محبوب ہے برائی سے روکو مجھے محبوب ہے پرانے کپڑے پہننا مجھے محبوب ہے. حضرت یہ سفر سے آئے ہیں قرآن بوسیدہ کو میلے کپڑے ہو سکے کپڑے تبدیل کریں. تو حضرت عمر جوش میں آئے کہ اے ابو عبیدہ کیا کہتا ہے
کیا کہتا ہے؟ اگر یہ جملہ کوئی اور کہتا، یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ کپڑے تبدیل کرو، اگر کوئی اور کہتا تو میرا رویہ اس کے ساتھ کوئی اور ہوتا، دوسرے قسم کا ہوتا، کاش کوئی اور ہوتا۔ اسلام کی جو شان شوکت ہے کپڑوں میں نہیں ہے، جو کپڑوں میں شان شوکت جو رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں رکھی ہے، سمجھا نہیں؟ وہ سامنے آئے، جب سامنے آئے وہ تورات اور انجیل کے ماننے والے کھڑے تھے، وہ کتابیں لے کر کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے، نشانیاں دیکھ رہے تھے، سمجھا نہیں؟ وہ نشانیاں دیکھ رہے تھے کہ یہ نبی کا صحابی ہے، سمجھا نہیں؟ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، سمجھا؟ تورات اور انجیل میں نشانیاں دیکھ رہے تھے، یہ بھی نشانیاں، یہ بھی نشانیاں۔ مثلہم فی التوراۃ والانجیل، صحابہ کرام کی مثالیں تو تورات اور انجیل میں بھی ہیں۔ آنکھوں سے کوئی کورا ہو، کو رات کو دن سمجھے، دن کو رات کہے تو ان کو کیا کہے؟ مسلمان برداشت نہیں کریں گے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، سمجھا نہیں؟ مقدس شخصیات کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، سمجھا نہیں؟ صحابہ کرام کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے کہ مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دے دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، چلو سبحان اللہ۔ ایسی اتنی مقدس شخصیات جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہے، مجھ سے راضی ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا میں نے صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا ہے، وہ سچے ہیں، وہ کھرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف فرمائیں، پھر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے تعریف کریں۔ من احبہم وبحبی احبہم ومن ابغض فببغضی ابغضہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے صحابہ سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی، جنہوں نے صحابہ سے بغض رکھا انہوں نے مجھ سے بغض رکھا، سمجھا نہیں؟ جو صحابہ سے بغض رکھ رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھ رہے ہیں۔ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا، توجہ کریں دیجیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی، یا اللہ اس بستی میں ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اس بستی میں سے ان میں سے رسول بھیج، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، لیکن ہزاروں سالوں کے بعد، کہتے ہیں 6000 سال کے بعد دعا قبول ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت دین پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، وہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر سحری کے وقت دعا مانگی ہے، دن کو حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے عزیزو، اندازہ تو کرے، اللہم اعز الاسلام بامرین، یا اللہ دونوں میں سے ایک کو مسلمان کر دے، یا عمر بن خطاب کو یا عمر بن ہشام کو مسلمان کر دے، سمجھا نہیں؟ تقدیر میں لکھا تھا، حضرت عمر فاروق کا اسلام لکھا تھا، حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے، اور جب مسلمان ہوئے اور جب وہ مسلمان ہوئے تو آپ ہم چھپ کر عبادت کرتے تھے، سمجھو صحابہ کرام چھپ کر کرتے تھے، تو حضرت عمر فرما رہے ہیں یا رسول اللہ عمر کے اسلام لانے کے بعد بھی چھپ کر عبادت کرے، اب عبادت ہوگی تو کعبۃ اللہ میں ہوگی۔ جب ہجرت فرما رہے ہیں اور کافروں کو کہہ رہے ہیں آپ صاحب پہلے ہجرت فرما گئے، اب حضرت عمر فاروق ہجرت کر رہے ہیں، کافروں سنو عمر ہجرت کر رہا ہے، عمر ہجرت کر رہا ہے، اگر کسی کو مقابلہ کرنا ہو، اگر اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، اپنے بچے یتیم کرانے ہو تو کعبۃ اللہ کے باہر مجھ سے آ کر مقابلہ کرے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عمر فاروق تھے عزیز، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر ہیں اور پہاڑ ہلنے لگا، چونا سبحان اللہ، اسکن، آپ نے فرمایا اسکن علیک نبی و صدیق و شہیدان، رک جاؤ تمہارے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ، تمہارے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عثمان ذی النورین بھی تھے۔ تو حضرت عمر فاروق خوش ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے
شہادت کی خوشخبری دی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی خوشخبری حضرت عمر فاروق کے لیے, سمجھا نہیں, بہت سی خبر. ایک دفعہ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ مبارک حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں دیا اور بائیں حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں دیا. فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ, ہم قیامت میں بھی اسی طرح اٹھیں گے. سمجھا نہیں. ابھی تک جو روزے اطہر میں موجود ہیں عزیزو, لاکھوں کروڑوں درود جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مسلمان بھیج رہے ہیں, اسی طرح شیخین پر, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق پر بھی درود بھیجا جا رہا ہے. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.